قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اس صورت میں آپ کو سائنس کا بہت تذکرہ ملے گا، تو دیکھ لیتے ہیں آیت 22-24 کے ان بٹوین اللہ کی پہچان کے جو ذرائع ہیں، یعنی میں اور آپ اللہ کو کیسے پہچانیں۔ میں پیچھے آپ کو الگ سے لکھا بھی چکی ہوں، لیکن یہاں آیات کے ٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس میں۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلی چیز فطرت ہے، جس پہ بچہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اسی کو وعدہ الست بھی کہہ لیجئے۔ پھر دوسری چیز جس سے آپ اور میں اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں وہ وحی الہی ہے، جو اس وقت بھی ہمارے ہاتھوں میں اللہ کے حکم سے۔ تیسری چیز عقل ہے، کسی کو کوئی کچھ نہ کہے لیکن اس کی عقل کائنات کے اتنے ڈسپلن کو، خوبصورتی کو دیکھ کر کہہ سکتی ہے بنانے والا کوئی ہے۔ اور چوتھی چیز کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، لیکن لوگ کیوں پھر اللہ سے دور ہیں؟ اس کے لیے آپ دیکھیے گا کہ رب العالمین کو ماننے کے اعتبار سے انسان مختلف گروہوں میں ڈھلتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ تو مسلمان ہے، اس کو تو ہم ذرا سا اگر ایک سائڈ پہ کریں، لفظ کافر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس لفظ سے اوفینڈ ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اس لفظ کو کیا یوز کیا؟ ایک صورت ہے سورۃ الکافرون کی۔ تو کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مشرک اور ایک ہوتے ہیں ملحد۔ مشرک کا مسئلہ شرک ہے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، وہی اوپر والے اور دنیا والے کا تصور، اور ایک وہ اور باقی اس کے مددگار، اور سو آن۔ مشرک کے شرک کے بہت سارے رنگ ہیں۔ دوسری طرف ہوتے ہیں ملحد۔ ملحد ہوتے ہیں الحاد سے، لحد کہتے ہیں قبر کو، ایک سائڈ پہ ہو جانا۔ یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے وجود کا انکاری ہے۔ اس کے اندر پھر سب سے بڑی چیز تو دہریت ہے، جس کو دہریت کے نام سے آپ کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں اس کو آپ ایتھیس کہیں گے، یا پھر ایگنوسٹزم ہے۔ ایگنوسٹک کون ہوتا ہے؟ جو مقصد حیات نہیں مانتا، وہ کہتا ہے بس ہم آئیں گے، کھائیں پیئیں گے، چر چک جائیں گے، دیر از نو لائبلٹی اپون اس۔ یہ ہے، یہ سارے مختلف قسم کے لوگ، ان سب کی باتوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ آپ کو مدعی آیت 31 سے اللہ کی پہچان آیت کونیہ سے کرا رہے ہیں۔ یعنی اس کائنات پہ ذرا سا غور و فکر کر کے تو دیکھو کتنی خوبصورت کائنات ہے، اور اتنا ڈسپلن تو بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا۔ اسی لیے پیغام دیا گیا، وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ اب یہ بگ بینگ تھیری ہو جائے، یا اس کو جو مرضی آپ کہہ لیجیے آج کی زبان میں، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ دیکھیں یہ جن سائنٹسٹوں نے یہ باتیں سنی کہ یہ قرآن پاک میں آج سے کئی سال پہلے آ چکا کہ پانی سے ہر چیز پیدا ہوئی، جوڑوں میں ہے، کائنات پہلے ایک تھی پھر ایک بگ بین ہوا، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا، اور ان میں سے اکثر پھر بعد میں ایمان بھی لے آتے ہیں۔